السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ تجوید سیکھیں۔ آج کے لیسن میں ہم تجوید کے کچھ رولز، کچھ وضاحت، کچھ طریقے سیکھیں گے۔ یہ کورس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، لیکن اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے۔ اب تجوید کہتے کس کو ہیں؟ مخارج اور صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں قرآن مجید کے ہر صفحے پر، بلکہ ہر سطر میں، اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ تو آئیے ہم بھی اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تجوید سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب آپ تجوید کو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ تجوید سے پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اب تجوید کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو خوش الحانی یعنی اچھی آواز سے نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی آواز سے پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اگر حروف کے مخارج ہی صحیح نہ ہوں، حروف کی صفات درست نہ ہوں، تجوید کے قواعد میں غلطیاں ہوں، مثال کے طور پہ مخارج میں غلطی کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ واللہ علیم، اور اس کو آپ پڑھتے ہیں واللہ علیم۔ واللہ علیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور واللہ علیم، علیم کا کیا مطلب ہے؟ دردناک۔ استغفر اللہ، کتنا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مخارج کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، صفات میں غلطی۔ مثال کے طور پر صفات میں غلطی کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اللہ اکبر، اگر ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو صفات میں غلطی ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، قواعد میں غلطی۔ قواعد میں غلطی سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا خلقنا، اگر الف کو ڈراپ کر دیا خلقنا تو مطلب کتنا چینج ہو جاتا ہے کہ خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ تو تلاوت کے دوران ہم سے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ صحیح طریقے سے سیکھا ہی نہیں یا سکھایا نہیں یا ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا۔ مادری زبان کا اثر، جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں تو عربک بھی ہم اردو میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تجوید کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا، ہمیں جنہوں نے پڑھایا انہوں نے سمپل ہی پڑھایا۔ اب اس کورس کے مقاصد یہ ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں ہم آپ کی مدد کریں، تجوید کے بنیادی قواعد ان کی اہمیت بتاتے ہوئے سکھائیں، ساتھ ہی یہ بتانے کی بھی کوشش کریں کہ یہ قواعد کیوں اہم ہیں۔ بار بار آنے والے الفاظ کے ذریعے ان قواعد کی مشق کرنا۔ تمام اسباق میں پڑھائے گئے 350 ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 40,000 بار آتے ہیں، یعنی کم و بیش 50%۔ قرآن مجید کی درست طریقے پر تلاوت کرنے پر خود آپ کو ایک اتنی خوشی ہوگی اور پڑھنے کا اتنا مزہ آئے گا، اسی لیے کہ آپ اللہ کے کلام سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ یقین کریے آپ اللہ کے کلام سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ تو تجوید کو اتنے کم وقت میں کر سکتے ہیں کیا؟ ہم کورس کر سکتے ہیں اتنے کم وقت میں ہم تجوید لا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ تجوید میں مہارت کے لیے کافی وقت لگتا ہے، لیکن ہمارے اس کورس کے ذریعے آپ تجوید کی بنیاد سے واقف ہو جائیں گے، اہم اصولوں کو جان لیں گے، ان کو عمل میں لانے کے سادے اور مؤثر طریقے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم نہایت سادہ، آسان اور مختصر طریقے سے اس کورس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ صرف 3 سے 5 منٹ کے اس بات کے ذریعے ہم انشاءاللہ پورے کورس مکمل کریں گے۔ تو اب آپ لوگوں نے لازم کر لینا ہے کہ شیطان کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دیں کہ آپ تو بہت مشغول ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔